الرحمن الرحیم جناب چیئرمین، بہت شکریہ۔ ہمارے یہاں پہ آنریبل ساتھیوں نے بڑی باتیں کی، پر کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں بڑی تیزی سے مجھے گراؤنڈ کور کرنا پڑے گا۔ چیئرمین صاحب اذان ہو گئی ہے، جمعے کا وقت آ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے آنریبل ساتھیوں کو کہ یا تو وہ سلیکٹیو میموری اپنی استعمال کر رہے ہیں، حقائق کو وہ بدل کے بات کر رہے ہیں، یا پھر ان کو ایک حقیقت نظر آ رہی ہے اور اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آتا ہوں بلیک آؤٹ پہ اور اس کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر پاور سیکٹر اور اس کے بعد پھر گیس سیکٹر پہ بڑی تیزی سے بات چیت کروں گا۔ جس وقت بلیک آؤٹ ہوا، ہفتے کے دن رات 11:41 اور تقریباً 11:41 پہ بلیک آؤٹ ہوا، تقریباً ملی سیکنڈز میں پورا سسٹم جو ہے وہ بلیک آؤٹ۔ اس کی پریلیمنری وجوہات یہ ہیں کہ گدو کے گیس ٹربائن کے ساتھ ایک بریکر پہ دن بھر کام ہو رہا تھا اور اس ٹیم نے وہاں پہ بریکر پہ انہوں نے ارتھنگ کی ہوئی تھی، اور اس ارتھ کو انرجائز کرنے سے پہلے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کے ساتھ انہوں نے کمیونیکیشن نہیں کی اور اس کو انرجائز کیا، جس کی وجہ سے جو آپ کی وولٹیج ہے 2,20,000 کی لائن وہ امیجیٹلی زیرو پہ ارتھ ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ایک وولٹیج کرائسس آیا۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اپنے ساتھیوں کی اور اس ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے، یہ سابقہ حکومت میں 5 سال میں 8 بار ہوا تھا مختلف چیز پہ، اور ان کو دن لگے تھے، اس کو پارشل بریک ڈاؤن پہ بھی ان کو بہت ٹائم لگا تھا۔ ہم نے الحمدللہ جناب چیئرمین پشاور اور ان جگہوں کو 3 گھنٹے کے اندر انرجائز کیا، اور پورے ملک کو ہم نے 8 گھنٹے میں انرجائز کرا دیا تھا، اس سے بھی کم ٹائم پہ۔ صبح 8 بجے آپ کے پاکستان میں بجلی آ چکی تھی، کوئی ایشو نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن بھی کر دی، اور اس وقت انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹیز بیٹھی ہیں، اور ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں کہ اس کو ڈیگ ڈاؤن کریں، اور اس چیز پہ ہم لوگ صرف نہیں آرام سے بیٹھیں گے کہ جی ایک ٹیم کو یا ورکرز کو ہم نے سسپینڈ کیے، نہیں، وہ پوری چین کو روٹ کاز انالیسس کریں گے، جہاں پہ سسٹم میں بہترین لانی پڑی مزید اس کو بھی کریں گے۔ این ٹی ڈی سی کے سسٹم پہ جناب چیئرمین جو اس وقت ہمارے ہاؤس میں بات ہو رہی ہے، بنیادی طور پہ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، یہ 18,000-19,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ نہیں کر پائے۔ پچھلے سال ہم لوگ 23,500 میگا واٹ ہم نے ٹرانسمٹ کیا، 4,500 میگا واٹ ہم نے مزید ٹرانسمٹ کیا۔ اسی بہترین سسٹم جو ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں، تقریباً 49 ارب روپے، بلکہ 49 بلین 49 ارب روپے ہم نے اس پہ انویسٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 74 ارب روپے ہم لوگ ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ نیپراٹ کے ٹارگٹ سے زیادہ انویسٹ کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہماری جو لو پرفارمنگ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جس میں ہیسکو، سیپکو، کیسکو اور پیسکو ہے، اس پہ ابھی ہم لوگ مزید انویسٹمنٹ کریں گے کہ بجلی کا ترسیل کا نظام بہتر ہو۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں جناب چیئرمین، ان کی حکومتیں گزری ہیں، ان کے 7 شریف میں، لاڑکانہ میں، ان جگہوں نے انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، وہاں پہ ہم لوگ جا کے وہ کلیئرنسز کر رہے ہیں، وہ کنڈا کلچر کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز پہ آ جائیں، جو اس وقت سارے کے سارے لوگ مگرمچھ کے آنسو یا رو رہے ہیں، جناب چیئرمین ذہن میں ایک چیز رکھیے گا کہ مس پلاننگ سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2018 تک جو غلط پلاننگ کی، جو غلط فیول مکس لایا، اس کا خمیازہ آج آپ ساری کی ساری قوم وہ بھگت رہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ بارودی سرنگیں جو اس ہاؤس پہ میں کہہ چکا ہوں، میڈیا پہ کہہ چکا ہوں، وہ کیا تھیں؟ بڑی مختصراً جناب چیئرمین آپ یہ دیکھیں، سرکولر آپ کا جو کیپیسٹی پیمنٹس، یہ وہ پیمنٹس ہیں جو سود کی ادائیگی ہوتی ہے، جو کہ کمپلسری پیمنٹ عام فہم زبان میں کہیں، جو آپ نے ہر حالت میں دینی ہوتی ہیں۔ 2013 میں جناب چیئرمین یہ تھی 185 ارب روپیہ، 2018 میں یہ 467 ارب روپے تک مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہنچا دی تھی۔ غلط سلیکشن آف پلانٹس، غلط جگہ پہ، غلط کانٹریکٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے جناب والا بارودی سرنگ چھوڑ کے گئے تھے 219 ارب روپے کا، اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ جا کے ساری کی ساری ہم نہیں سر، بارودی سرنگوں میں کیا غلط چیز ہے؟ کوئی کسی کو میں نے کہا نہیں، بارودی سرنگیں دکھائی تھی ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب انٹرفیئر نہ کریں۔
جناب چیئرمین بارودی کی سرنگیں بالکل لگائی تھیں اور انہوں نے 229 ارب روپے کی سب سے پہلے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ لگائی تھی کہ اگلی حکومت آئے گی جو وہ اس کو خمیازہ وہ بھگتے گی، اور ان کے وزرائے اعظم نے بڑے سینئر لوگوں سے بات کی تھی کہ جو ہم لوگ کر بیٹھے ہیں اس کا خمیازہ آگے آنے والے کریں گے، ہم لوگ شاید پاور میں آئیں گے نہیں۔ مینٹلی وہ تیار تھے اور انہوں نے یہ چیزیں کی۔ جناب چیئرمین یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 229 ارب روپے کے عوض یا ہم لوگ ریٹ بڑھاتے تو یہ تقریباً 2 روپے 61 پیسے کا بڑھتا۔ یہ شروع میں جس وقت ہماری حکومت آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جناب چیئرمین تقریباً آپ سمجھیں کہ ڈھال ہم لوگ بنے لوگوں کے لیے، اور ہم نے وہ ریٹ نہیں بڑھایا اور ہم نے سبسڈی دی، اور یہ جناب چیئرمین تقریباً 247 ارب روپے کی مزید سبسڈی ہمیں دینی پڑی ان کی بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کیا۔ ابھی کووڈ دیکھ لیں آپ، کووڈ دیکھ لیں، ایک سال میں کوئی ریٹ نہیں انکریز ہوا، گو کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں جناب چیئرمین جو دوسری بارودی سرنگیں صرف دشمن کی فوج کسی کے لیے لگاتی ہے کہ آنے والی فوج اس کا پیر یا کوئی ٹائر اس پہ لگے تو وہ پھٹ جائے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ حال کیا تھا۔ کیپیسٹی پیمنٹ، یہ پبلک فیگرز ہیں، آپ دیکھیں جناب چیئرمین 2019 سے لے کے 2020 تک 218 ارب روپے کی مزید ہم نے سود کی ادائیگی کیپیسٹی پیمنٹس ان کی وجہ سے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کارخانے جو ہیں انہوں نے بغیر ڈیمانڈ فورکاسٹنگ لگائے، انہوں نے غلط فیول مکس پہ لگائے، خمیازہ آپ میں اور پاکستان کی عوام اور یہاں پہ ہم لوگ سارے لے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا، اور اس کے باوجود کووڈ آیا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے فائنانس منسٹر حفیظ شیخ صاحب کو۔ جناب چیئرمین کووڈ کے دوران ہم لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام سے جا رہے ہیں، ہم لوگ گزر رہے ہیں، پر اس کے باوجود جناب چیئرمین انہوں نے حفیظ شیخ صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ملک کے لیے انہوں نے ڈھال بنائی اور سبسڈی جو ہے وہ ملک کو دی، اور اس کی وجہ سے موٹی چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں جناب چیئرمین۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو اس وقت جو ایک سال میں جو انہوں نے ڈھال منسٹری آف فائنانس نے حکومت پاکستان نے لوگوں کے لیے کیا، صرف پاور سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، 472 ارب روپے کی سبسڈی۔ جناب چیئرمین میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کی توجہ بھی میں چاہوں گا جناب چیئرمین، صرف ایک سال میں ہماری فائنانس منسٹری کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کے 472 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ اس سنگین صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ کن چیزوں میں؟ آپ ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی 232، ایگریکلچرل سبسڈی 60 ارب، کووڈ کی ایس ایم ایز کے لیے چھوٹے جو صنعتکار ہیں ان کے لیے 51 ارب روپے کی سبسڈی، کووڈ کی جو ڈیمانڈ سپریشن تھی 23 ارب کی، فاٹا کے لیے 18، آئی ایس پی کے لیے 7 ارب، آپ کے بلوچستان ٹیوبلز 6 ارب، آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 18 ارب۔ جناب چیئرمین یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حقائق ہیں، ان سے کوئی آنکھیں ہٹا نہیں سکتا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بہت دشوار ترین مرحلے سے ملک گزرا تھا، پھر بھی ہم لوگ وزیراعظم پاکستان کو اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو اور اپنی ٹیم کو میں ساروں کو سلوٹ کرتا ہوں، شبلی صاحب کو، ساروں کو، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی اور تقریباً 472 ارب روپے کی ہم نے سبسڈیز پاکستان کی عوام کے لیے کیے۔ جناب چیئرمین ہم لوگ کوئی مریخ پہ تو نہیں رہ رہے ہیں، دنیا میں جو ہے انرجی پرائسز کہاں پہ جا رہی ہیں، افیکٹ ہوتا ہے، پر پھر بھی ہم نے اپنے پہ لیا۔ اور اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ غلط پلاننگ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جو غلط پلاننگ کی تھی اس کا خمیازہ 2023 تک آپ کو میں بتاؤں آپ کے رونڈے کھڑے ہو جائیں گے۔ جناب چیئرمین آج جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کی جو رقم ہے وہ 2020 میں جو سود کی کمپلسری پیمنٹ 860 ارب روپے سے یہ چڑھ کے 1455 ارب روپے تک جائے گی۔ یہ ڈاکہ نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے، تو اور کیا ہے جناب چیئرمین؟ یہ ایک پریشر ہے، ایک آپ بارودی سرنگ کریں بلکہ اٹامک بوم ہے لوگوں کے اوپر، اور یہ 10 سالوں میں 2013 سے لے کے 2023 تک جناب چیئرمین یہ انکریز ان کیپیسٹی پیمنٹس کا 686% انہوں نے کیا۔ یہ وہ حقائق ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا جناب چیئرمین۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کیونکہ ٹائم کم ہے، میں گیس کے سیکٹر پہ بھی بات کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے کئی ممبران نے کہا کہ جی گیس کے سیکٹر کے معاہدے اور باقی چیزیں میں آپ کو بڑی تیزی سے بتاتا ہوں۔ جناب چیئرمین سابقہ حکومت نے انہوں نے جو ٹرمینل پہلا لگایا وہ 13.37% آف برینٹ پہ کیا تھا۔
जो दूसरा आया जनाब चेयरमैन, और वो भी इन्होंने कमिटमेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म की कर दी, जिस वक्त मार्केट नीचे जा रही थी, दूसरा टर्मिनल लगा, चंद महीनों के बाद उसकी प्राइस बनती है 11.62%। जनाब चेयरमैन, आप मुझे बता दें कि एक साल के अंदर अंदर दो मुआहदे, बल्कि उससे भी कम, दो आइडेंटिकल चीजें हैं, वो वहां पे भी रीगैस हो रहा है, यहां पे भी टर्मिनल 2 में रीगैस हो रहा है, वही किस्म की गैस आ रही है दोनों जगहों में, रेट क्यों डिफरेंट है? इसका हमें जवाब आज तक जनाब चेयरमैन यहां से जिन लोगों ने वायदे किए उनकी तरफ से कोई नहीं आया। वो आए बाएं शाएं जरूर करते हैं, जब पूछा जाता है तो कहते हैं हमसे कोई पूछेगा नहीं, पर जवाब नहीं देते हैं। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लोग फंसे हुए हैं जनाब चेयरमैन, जिसकी वजह से मुल्क को इन्होंने गिरवी किया हुआ है। आ जाए जनाब चेयरमैन, आप 2020 के हवाले से, यहां पे हमारे ऑपोजिशन के साथी, मैं फिर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम, क्या इनको मालूम नहीं है, बदनीयती है, क्या वजह है, या सिलेक्टिव मेमोरीज हैं। 2020 के आप कॉन्ट्रैक्ट्स उठा के देख लें जनाब चेयरमैन, और 2019 के इस वक्त हमारा जो रेट जा रहा है, जो डिलीवर एक शिप जो बनता है, वो $6.84 है, वर्सेस 2019 के जो कि 8.6 सेंट्स पे था। तो रेट कम हुआ है पूरे साल का। और उसके अलावा आप या दिसंबर का सिर्फ देख लें, जिस पे ये बहुत बड़ा वावेला करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2019 का जो था जनाब चेयरमैन, वो रेट जो था वो तकरीबन $7.8 था, और 2020 का ये 6.34 सेंट्स है, $6.34, यानी कि कम है। और इसके अलावा भी मैं कह दूं जनाब चेयरमैन कि इस वक्त ये सिंध की बात करते हैं, ये मुझे अभी यहां पे बड़ी तकलीफ होती है। इनके वजीर आला मुराद अली शाह साहब, मैं नाम लेके कहता हूं, हमारे साथ आके वहां पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बात करते हैं, यही प्रेजेंटेशंस उनके सामने रखी गई हैं, उनको मालूम है हकायक क्या है, पर बाहर आके गलत कलामी करते हैं, बात सच्ची नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। और उसकी वजूहात मैं आपको बता दूं जनाब चेयरमैन, सिंध के हवाले से ये आपकी यहां पे स्टैंडिंग कमिटीज में ये चीजें डिस्कस हुई हैं। मैं फिर बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त उन्होंने ओहदा संभाला, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था एक टाइम आएगा जब अपोजिशन की सारी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो रही होंगी अपनी चोरी छुपाने के लिए। ये वही बात है, ये वावेला पीडीएम का, ये वो अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। आराम से बैठे, 2023 में मुकाबला करेंगे, जो जीतेगा मैदान मारेगा, तब तक आराम से बैठे। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, मैं आपसे दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सिंध के हवाले से फिर गलत बयानी करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास बहुत बड़ा जखीरा गैस का पड़ा है। जनाब चेयरमैन, सिंध की प्रोडक्शन 2025 MMCFD है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 261 इनके पास बैलेंस रह गई है, बाकी वो भी इस साल खत्म हो जाएगी, वो ऑलरेडी वहां पे इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ जो आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को या LNG के इन्होंने एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर किया था, ये कहते हैं जी स्पॉट कार्गोज के आप अगले सालों के क्यों नहीं कर सकते हैं मुआहदे। जनाब चेयरमैन, हम लोग सिर्फ वो कार्गोज इंपोर्ट कर सकते हैं जिनके लिए हमारे पास फर्म डिमांड होती है, क्योंकि इनकी गलती की वजह से इन्होंने उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर किया, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर सकते हैं, और ये आगे जाके हमें ठीक करना पड़ेगा और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे आना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, साबका हुकूमतों में इनकी बात आती है कि जनाब ये तो आ गया जो सूबे के हवाले से मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बता दी है। जनाब चेयरमैन, जुम्मे के दिन इंशाल्लाह हमारे 20 नए ब्लॉक्स की ऑक्शन हम लोग खोल रहे हैं, जो टेंडर्स आए हैं। बहुत सालों बाद पाकिस्तान में नए ब्लॉक्स की ऑक्शन हो रही है। ये जो डिमांड और सप्लाई का गैस का डिफरेंस है, हमारी टोटल जो डिमांड है वो 7.5 BCF है, बिलियन क्यूबिक फीट। हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उसकी साबका हुकूमत पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस चीज पे काम ही नहीं किया। वो क्या करते थे, एक ही ब्लॉक में वहां पे ड्रिलिंग करते थे, उससे आपको डिस्कवरी नहीं होती, नए ब्लॉक्स करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब के हदायत के मुताबिक 20 ब्लॉक्स का टेंडर इंशाल्लाह जुम्मे को खोल रहे हैं। नई एक्सप्लोरेशन होगी और वहां से हमें गैस के जखायर इंशाल्लाह वहां पे बेहतरी आएगी। ये फर्क होता है, और ब्लॉक्स के नाम भी आपको मैं बता सकता हूं। जनाब चेयरमैन, आते हैं बात इसमें कि यहां पे ये बात हुई जनाब चेयरमैन के इन्फ्लेशन अफराद ज़र, यहां पे आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में चले जाएं, ईयर बुक 1971, 72, 73 की निकालें। जिस वक्त अफराद ज़र उस वक्त जनाब चेयरमैन 400 और 500% थी,
وہ اس وقت کون سی حکومت تھی مجھے ذرا یاد کرائیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا تھا، وہ اس وقت وہ ان کو یاد نہیں آتا کیا؟ دوسری بات یہاں پہ محترمہ نے بتایا کہ جی میری تصاویر آتی ہیں، آج صبح میں والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، صبح نکل رہا تھا تو وہاں پہ شیلف پہ کتاب پڑی ہوئی ہے، ٹو ڈیڈی with fondest regards ذوالفقار علی بھٹو۔ میں آپ کو وہ اور بھی چیزیں بتا دوں جناب چیئرمین، یا آپ وہ شروع کریں گے تو وہ آرٹیکلز 1961 میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کی تعریف میں لکھے، وہ بھی میں یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ لے لوں کہ جو سٹیٹسمین شپ ان کو کہا گیا، جو چیزیں آگئے یہ چیزیں ان کو تلخ لگتی ہیں جناب چیئرمین، یہ تلخ لگتی ہیں ان کو۔ اور یہ بھی چیز میں کہہ دوں جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ احساس پروگرام پہ بات کرتے ہیں، ان کو احساس اس وقت ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کے حکومت کے لوگوں کو، اس وقت جس وقت ان کا صدر آصف علی زرداری صاحب مسٹر 10% بن کے پاکستان کا خزانہ انہوں نے خالی کیا تھا۔ آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے جناب چیئرمین، آج ان کو تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے عوام کے پیسے لوٹے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا جناب چیئرمین۔ یہ چیز ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین یہ بھی جناب چیئرمین تکلیف ہوگی، اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو اور ہم لوگ تکلیف پہنچائیں گے، یہ ان کی چیزیں ہیں جناب چیئرمین۔ ان کی چوری چکاری، وہ جب اس وقت ان کو آئینہ ہم لوگ دکھاتے ہیں تو یہ واک آؤٹ کرتے ہیں۔ میں پھر وہ چیز دہراؤں گا جناب چیئرمین، ان کو ڈر یہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کے جلسے بلاک ہو چکے ہیں، ان کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کام کرنے کا، ان کا لاہور کا جلسہ فلاپ، ان کا ملکنڈ کا جلسہ فلاپ، اور بھی جلسے جو ہیں ان کے فلاپ ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی حالات جو ہیں وہ نازک ہیں، ان کا کوئی آگے جا کے جناب چیئرمین عوام ان کی بات نہیں سن رہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں، ہمارے پاور سیکٹر میں، ہمارے گیس سیکٹر میں، اسی ہاؤس میں آ کے میں انشاءاللہ بریفنگ دوں گا، جو ریفارمز ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو وہ بھی کریں گے جناب چیئرمین۔ گوادر کے حوالے سے جناب چیئرمین یہ بھی میں کہتا چلوں، تشریف رکھیں سینیٹر تنگی، جناب چیئرمین یہ میں جواب دیں جی، منسٹر صاحب جواب دے رہے ہیں جناب چیئرمین۔ ان کو آپ ذرا ان کو کہہ دیں بیٹھ جائیں، تحمل سے بات سنیں۔ مجھے یہ بتائیں جناب چیئرمین، جس وقت گندم کا بحران یہاں پہ چل رہا تھا سندھ میں، سنیں جی، منسٹر صاحب جواب دے رہے ہیں، سنیں جی جناب چیئرمین، میں ان سے جواب مانگ رہا ہوں، جواب دے رہے ہیں منسٹر صاحب، سنیں، تشریف رکھیں۔ جناب چیئرمین مجھے یہ بتائیں، جس وقت گندم کا بحران تھا سندھ میں، وہاں پہ سندھ کی حکومت، مراد علی شاہ کی حکومت نے یہ بات کہی کہ انہوں نے پرچیزنگ نہیں کی تھی، کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی چوہے کھا گئے ہیں۔ مجھے وہ گینڈا نما اور وہ ہاتھی نما چوہے بتا دیں وہ کدھر ہے جنہوں نے اتنی گندم کھا دی تھی، جنہوں نے پورے ملک کو ایک بحران میں ڈالا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا، روٹی کا نوالا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے لوگوں کے روٹی پہ ڈاکہ مارا، انہوں نے کیا تھا۔ لاڑکانہ پہ جا کے دیکھ لیں جناب چیئرمین، وہاں پہ جو لوگ ایڈ سے فوت ہو رہے ہیں، جو کتوں کے کاٹنے سے فوت ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے جناب چیئرمین؟ کیا یہ رول ماڈل حکومت سندھ کا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں خوشی ہے کہ یہ رول ماڈل سندھ کا دکھائیں گے، کیونکہ عوام ان کو بالکل ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی اس کی بنیاد صرف اور صرف کرپشن اور دنگا بازی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جناب چیئرمین یہ بھی میں کہتا چلوں، یہ بات کرتے ہیں حقوق کے حوالے سے، ان سے آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کو ہوش نہیں آئی تھی؟ تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، تشریف رکھیں، سنیں اور جواب دے رہے ہیں جناب چیئرمین۔ آپ کے ہی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ان کو حقیقت گولی کی طرح تلخ لگتی ہے، یہ ان چیزوں کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ چوری کی ہوئی اس میں پکڑے گئے ہیں۔ جناب چیئرمین مجھے بتائیں، گوادر اور مکران کو ان دو حکومتوں نے بجلی کیوں نہیں فراہم کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ جو وہاں پہ بجلی نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے جناب چیئرمین۔ ہم لوگ صاف ستھرا نظام کر رہے ہیں، آئی پی پی ایس کے ساتھ ہمارے معاہدے انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ہمارا
نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن رشیا کے ساتھ پائپ لائن نہیں، گیس کے بارے میں بات بتائیں، جناب سن لیں۔ چیئرمین، ہم لوگ یہ انرجی سٹرکچر چینج کر رہے ہیں، ملک میں بہتری لا رہے ہیں، رینیوبل انرجی بجلی ہم لوگ سسٹم پہ لائیں گے۔ جناب چیئرمین مجھے یہ بتائیں، جو آپ کا ماشاءاللہ اس شعبے پہ بڑی باریک بینی سے نظر ہے، مجھے بتائیں ان کے دور میں جو شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کے پروجیکٹس تھے ان کا ریٹ تھا 24 سینٹ، ہمارے ریٹ ہم لوگوں کے ٹائم پہ جو بولیاں کھلی ہیں وہ 3.6 سینٹس پہ آئے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جنابی چیئرمین مجھے بتائیں کوئی شمسی توانائی دوگنی ہوئی ہے، کوئی ہوا زیادہ کرنے لگی ہے؟ سنیں جی، اس پہ بتا رہے ہیں آپ صرف کو یہ رینیوبل فرق ہے کہ انرجی ہم نے صاف شفاف طریقے سے ہم لوگ رینیوبل انرجی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا انرجی مکس 2030 تک پاکستان تحریک انصاف نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کو ہم لوگ 2030 تک کلین اور گرین انرجی پہ لے کے جائیں گے، جس سے ہمارا فیول مکس بھی بہتر ہوگا، جس سے ہماری کمپیٹیٹیونیس بھی آئے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ گھبرا رہے ہیں۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں انٹیگریٹڈ جنریشن ایکسپینشن پلان پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، 2030 تک صاف شفاف طریقہ کار پہ پلاننگ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جو ان کے قریب سے نہیں گزری تھی، کیونکہ ان کا موقف تھا ڈنگ ٹپاؤ، بس ٹائم گزارو، پیسے لو اور پھوٹو۔ بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین۔